إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں اور قابل احترام ماؤں، بہنوں، عزیز طالب علموں، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں، حمد و ثنا کریں، وہ کم ہے اس کی نعمتوں کے مقابلے میں، اور وہ ذات بابرکت و اقدس اس کی اہل ہے کہ اس کی تعریف اور حمد و ثنا کی جائے۔ محترم بھائیوں، آج کا یہ جو خطبہ ہے اس کے اندر اس ماہ ذوالحجہ کے متعلق باتیں ہوں گی، جس میں مختصر 5 چیزیں میں ذکر کروں گا۔ ایک چیز ایسی ہے جو عام ہے اور اس کا اس مہینے سے بھی تعلق ہے، اور باقی 4 چیزوں کا خاص اسی کے ساتھ تعلق ہے۔ تو وہ جو عام چیز ہے جس کا ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، تو وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل الانسان یغدو فباعث نفسہ فمعتقها او موبقها۔ ہم میں سے ہر بندہ صبح اٹھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایک تاجر جیسی ہے، اور وہ اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے، اپنے وقت
کو جو اس کے پاس ہے اس کا سرمایہ کرتا ہے، کچھ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں آخرت کے عذاب سے، اور کچھ اپنے آپ کو اس میں پھنسا کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح ایسے ہی ہے جیسے ایک تاجر منڈی جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، یا تو وہ نفع اٹھا کے لایا یا اس نے نقصان حاصل کیا۔ تو لہذا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نفع نقصان کیا ہے، ہمارا اخروی نفع نقصان ہمارے آج کے عمل کے اوپر، ایمان اور عمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے مطابق ہمارا نفع نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی خاص جگہیں وقت بتائے ہیں کہ ان میں اگر ہم عمل کریں تو وہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے کہ تاجر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے یہ سامان لینا ہے، اس میں مجھے نفع ملے گا۔ ہمیں بھی علم ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ میرا نفع نقصان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم از کم ہمیں اپنے ہر عمل کا جو بدلہ ہے اخروی نفع وہ منیمم 10 سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو میں اس کے نامہ اعمال میں جو اس کا نفع اور نیکی لکھتا ہوں وہ ہے 10 حسنات 10 نیکی ہیں، الی 700 ضعف 700 گنا تک، الی اضعاف کثیرۃ، اور پھر اس کے بعد کئی گنا تک۔ تو یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہمارے نفع نقصان کا فیصلہ ہوگا کل قیامت والے دن۔ تو یہ نفع اور نقصان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، اس میں ایک چیز بنیادی ہماری طرف سے ہے، اور کچھ 2 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیکیج دیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہماری طرف سے چیز ہے میرے بھائیوں وہ ہے اخلاص، ایمان اور تقوی۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات تھوڑا عمل ہمارا بہت قیمتی ہو جاتا ہے، ہمارا چھوٹا عمل بہت بڑا بن جاتا ہے، ایک ایک نیکی جنت میں جانے کا باعث بن جاتی ہے۔ جیسے کتے کو پانی پلانے والے اور راستے سے لکڑی ہٹانے والے کے واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ دوسرا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیکیج ہے خاص، وہ کچھ جگہوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کچھ اوقات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم ان وقتوں میں عمل کر کے بہت نفع اخروی حاصل کر سکتے ہیں۔ جگہ کی مثال جیسے کہ بیت اللہ کے اندر نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز پڑھو گے 1 لاکھ کا ثواب۔ کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ۔ اور نیکی اللہ کے ہاتھ منیمم 10 سے شروع ہوتی ہے، 10 لاکھ ہو گیا، جماعت کے ساتھ 27 گنا ثواب ہوتا ہے، تو یہ بن گیا 2 کروڑ 70 لاکھ۔ اب بندے کو جب پتہ ہو کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر عمل بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر تاجر جیسے موقع نہیں چھوڑتا، اسی طرح مسلمان کو، مومن کو وہ جگہ اور وہ وظیفے، وہ اوقات نہیں چھوڑنے چاہیے۔ مسجد نبوی ہے، 1000 ثواب ایک نماز کا ہے، لیکن 1000 کو جب آپ 10 پہ ضرب دو گے تو 10,000 بن گیا۔ نماز باجماعت پڑھنے سے 27 گنا ہے تو 2,70,000 بن گیا۔ اب جب جس کے ذہن میں ہوگا، جب وہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا میں نے نماز نہیں چھوڑنی، میں نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور میں نے اپنا اخروی فائدہ بڑھانا ہے۔ اسی طرح کچھ وقت ہیں، کچھ خاص ٹائم ہیں جن میں اللہ نے پیکیج دیا ہوا ہے۔
اور دنیا میں فلیٹ لگتے ہیں، دنیا میں پیکج ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے نا وہ بندے کو سستی چیز مل جاتی ہے اور وہ نفع اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سارے نفع دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے میرے بھائیوں، جس طرح کے آپ اکثر دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان المبارک کے بعد محرم کا مہینہ تھا، اس کے روزوں کی بڑی فضیلت، رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ان کی بڑی فضیلت ہے، عاشورہ کا روزہ آئے گا محرم میں، اس کی فضیلت بیان کی، ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے، جمعرات اور سوموار کے دن کی بڑی فضیلت ہے، عام دنوں سے افضل ہے، جمعہ پورے ہفتے کے دنوں سے افضل ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ یہ جو مہینہ، یہ ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز کہ اس مہینے میں یہ 13 دن جو ہیں، یکم سے لے کر 13 ذوالحجہ شام جو ہے وہ تک، مغرب سورج غروب ہونے تک، یہ وہ دن ہیں جس میں ٹائم بہت قیمتی ہے، ان میں کیے گئے عمل بہت زیادہ اجر کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے بھائیوں وہ بات جو عام ہے اور ذوالحجہ سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ کون سے وقت خاص ہیں جن میں کیا گیا عمل ہمارے لیے بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ اب 4 چیزیں ہیں جو اس ذوالحجہ کے مہینے ان دنوں کے ساتھ خاص تعلق رکھتی ہیں، آپ کے سامنے وہ ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے پابندی، امساک۔ اس کے ذریعے ہماری ٹریننگ کی کروائی جا رہی ہے تاکہ ہم اطاعت گزار بنیں، ہم من مرضی والے نہ بنیں، جہاں گنگا بہہ جائے وہاں نہ چل پڑیں، ہم لوگوں کے حالات کے مطابق نہ ہوں۔ ہمیں ان 10 دنوں میں ایک عمومی حکم دے کر، جس کو جوڑا گیا قربانی کے ساتھ اور ذوالحجہ کے چاند کے ساتھ، اس کے اندر ہماری تربیت ایک مقصد ہے، تربیت کرنا مقصود ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ کہا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وہ پھر اپنے بالوں اور ناخنوں سے رک جائے۔ اور صحیح مسلم میں دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں، فرمایا اذا دخلت العشر، جب یہ 10 دن جو ہیں عشرہ ذوالحجہ کا شروع ہو جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے کسی نے ارادہ کر لیا ہو قربانی کرنے کا، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا، تو وہ نہ پھر چھوئے بھی نہ اپنے بالوں اور اپنے جسم میں سے، ناخنوں میں سے کسی چیز۔ اور اس کا ٹائم دورانیہ رکھا حتیٰ یضحیہ، صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ یہ قربانی کرنے تک کا پیریڈ ہے، جب تک قربانی نہیں کر لیتے تب تک یہ کام کرنا ہے۔ اب اس حدیث کا عام مفہوم وہی ہے جو ہم لیتے ہیں کہ بھائی قربانی کرنی ہے، ناخن نہیں تراشنے، بال نہیں کاٹنے، قربانی جب ہوگی اس کے بعد یہ کام ہوگا۔ اور اس میں خاص نصیحت یہ ہے، وہ اللہ کے بندو، ہم نے اگر قربانی پیش کرنی ہے، اگر چاہتے ہیں ہماری قربانی قبول ہو تو اس کے لیے کچھ پابندیاں ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اور جب تک قربانی قبول نہیں ہو جاتی وہ پابندیاں ہیں۔ اسی طرح جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے، ہمارے لیے خاص قرآن حدیث نے پابندی رکھی ہوئی ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اپنی من مرضی سے نہیں جانا، اور دنیا کے لوگوں کو نہیں تم نے دیکھنا، تم خاص ہو، وہ عام لوگ ہیں، یہ ان پرندوں کی دنیا کے تم شہباز ہو، تمہاری پرواز ہو رہا ہے، تم مسلمان ہو، تم انہیں دیکھ کے اپنے سود و ضیاع کے پیمانے نہ بدل لینا، تم انہیں دیکھ کے اپنے نفع نقصان کا فیصلہ مت کرنا، تمہارے نفع نقصان کا فیصلہ اس نے کیا ہوا ہے کہ تمہارا رب العالمین ہے، تمہارے لیے شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے۔ تو یہ وقتی پابندی ہمیں اطاعت کا درس دیتی ہے۔ کیوں نہیں بال کاٹ رہے آپ؟ کیوں نہیں ناخن تراش رہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پوری زندگی میں تو کئی قربانیاں ہم دیتے ہیں، تو اب ہمیں چاہیے پابندیوں کا خیال رکھنا۔ یہ پہلی چیز بنیادی اس عشرے کے اندر ہمارے لیے درس ہے،
جس میں قربانی کرنے والوں کو بتایا گیا ہے تمہارے لیے لمیٹز، تمہارے لیے حدود ہیں، تمہیں حد مقرر کی گئی ہے. تو ہماری زندگی میں ہر چیز کی ہماری حد ہے. اگر ہم من مرضی سے چلیں گے ہم مسلمان نہیں. ہم تو اس اونٹنی اور اونٹ کی مانند ہے جسے نکیل ڈال دی گئی ہے، اب اسے پکڑ کے جو بھی لے جائے گا وہ اونٹ اس کے پیچھے چلا جائے گا. ہمیں نکیل ڈالی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی. ہم پابند ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ذوالحجہ، عشرہ ذوالحجہ کا پہلا سٹیپ چاند نظر آتے ہی پابندی کا لگ جانا، یہ ہمیں درس دیتا ہے مسلمان تیری قربانیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پوری ہوتی ہیں، اور پابندیوں کا خیال رکھنے سے، حدود و قیود دین کی جو ہیں ان کے اندر رہنے سے، من مرضی سے نہیں. تجارت اپنی مرضی کی اور لباس اپنی مرضی کا، وضع قطع اپنی مرضی کی، بول چال اپنی مرضی کے، سب کچھ اپنی مرضی کا، تو پھر قربانی کیسے؟ تو پھر کس طرح کا تو مسلمان ہے؟ یہ پہلی بنیادی چیز میرے بھائیوں اس چیز کے اندر اس پر درس ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ فقہی مسئلہ بھی بیان کرنا ضرورت ہے کہ قربان یہ کام جو ہے وہ سارے کریں کہ صرف وہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی اس کے لیے لگائی ہے جس کا قربانی کا ارادہ ہے، لیکن ہمیں چاہیے پورا معاشرہ اس کا پابند رہے. بچوں کو، گھر میں عورتوں کو بھی اس کا درس دے. کیوں؟ جب آپ چلے جاؤ گے اگر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان 10 دنوں میں پابندی کا کیا مطلب تھا؟ آپ، میں، گھر کا سربراہ ختم ہو جائے گا، بعد میں بچوں کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اس لیے تربیت کے پیش نظر اس پابندی کا خیال رکھنا سب کے لیے میرے بھائیوں ضروری ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کے متعلق آپ وہ بھی سماعت کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذوالحجہ کا جب دن تھا تو آپ کے پاس ایک صحابی آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ یوم النحر 10 ذوالحجہ جو ہے اس کو عید بنا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس امت کے لیے عید منائی جائے. جب آپ نے یہ احکام بیان کیے تو ایک بندہ اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے پاس قربانی نہ ہو، صرف گھر میں ایک دودھ والی بکری ہے جو بچوں کے لیے ہے، گھر کے دودھ کے لیے، منیحہ انسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے. آپ نے فرمایا وہ جو تمہارا گھر کا جانور ہے بچوں کے دودھ کے لیے اسے تم نے قربان نہیں کرنا. اب اندازہ کیجئے کہ وہ ضروری ہے گھر کا راشن. کہا اگر ایسا ہی صورت ہے تو تم اسے قربان نہ کرو. تو فرمایا پھر میں کیا کروں؟ کہا تم 4 کام کر لینا. جب ذوالحجہ 10 ذوالحجہ ہوگی، عید کا دن ہوگا، تم نے 4 کام کر لینے ہیں. فتل کا من تمام اضحیت کا، تیری قربانی پوری ہو گئی. تم اپنے بال کاٹ لینا، اپنے ناخن کاٹ لینا، اپنی مونچھیں تراش لینا اور اپنے زیر ناف، زیر بغل جو بال ہیں وہ کاٹ لینا، تو تیری قربانی پوری ہو گئی. اب یہ ظاہری چیز ہے، اس میں علامت ہے میرے بھائیوں، یہ حسی صفائی ہے، یہ صفائی ہے، طہارت اسے کہتے ہیں. یہ اس چیز کے اوپر دلالت ہے کہ اگر تیرے پاس قربانی کے لیے طاقت نہیں تو تو اپنے آپ کی صفائی رکھ. فَتِلْكَ مِن تَمَامِ اُضْحِیَتِكَ، تو تیری قربانی پوری ہے. اس میں ظاہری صفائی بھی ہے اور اندر کی عقیدے کی صفائی بھی ہے، باطن کی صفائی ہے. اخلاق اور اعمال کو درست کرنا بھی اس ظاہری صفائی کے اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ بندے کے ظاہر میں تو ناخن اور ویسے تو ناخن چھوٹے ہوں لیکن مسلمان کا خون چوسنے کے لیے تو بڑے لمبے ناخن ہوں، ویسے تو جو ہے وہ اس نے مونچھیں تراشی ہوئی ہوں لیکن لڑائی جھگڑے کے لیے تو مونچھیں اس کی بہت بڑی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ تو پاک صاف ہو جائے اور اندر سے گندا رہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس میں یہ ساری نصیحت ہے ہمارے لیے. اور
فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ 10 ذوالحجہ کو یہ کام کرے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں لکھ دے گا اس نے بھی قربانی پیش کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا گوشت خون نہیں پہنچتا، وہ تو تمہارے دل کے اندر اطاعت دیکھتا ہے، انہوں نے بات مانی ہے کہ نہیں، تقوی کا لیول کیا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کہاں پر پہنچی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیو یہاں پر یہ دوسری ذوالحجہ کے ساتھ جو خاص رکھنے والی، خاص تعلق رکھنے والی چیز ہے، اس میں سے پہلی چیز ہے، اور عام طور پہ یہ دوسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے پابندی کا، اور یہ پابندی ہمیں کن چیزوں کا درس دیتی ہے۔ اگلا خاص مسئلہ ہے اتنی دنوں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے، بنیادی چیز وہ ہے ان دنوں کی فضیلت، کہ ان کی فضیلت کیا ہے اور ہم ان میں کون کون سے کام کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں غور سے یہ باتیں بھی سن لیجئے، یہ جو دن ہیں 13 دن ہیں، یکم سے یہ شروع ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے 2438 نمبر پہ، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان دنوں سے زیادہ۔ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، ان سے زیادہ کسی اور دن میں نیکی کی جائے اور وہ زیادہ اجر رکھے، فرمایا ایسا نہیں، یہ 10 دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہیں، پورے سال کے سارے دنوں سے افضل ہیں یہ 10 دن۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اصحاب رسول جو تھے وہ مومن کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی تھے، انہوں نے فوراً پوچھا، جہاد کے اوپر تربیت ہوئی تھی ان کی، کہا ولل جہاد یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بذلک من شیء، فرمایا وہ بندہ نکال دو جو شہید ہو گیا، کیونکہ شہید جو ہے وہ جس دن میں بھی ہوا وہ اپنے آخری مقام کو پہنچ گیا، وگرنہ جو کوشش اور سٹرگل ہے دین کی اور جو جہد ہے اور جہاد ہے وہ ان دنوں کا جو ہے وہ باقی سارے دنوں سے افضل ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان 10 دنوں میں پہلی صف کی پابندی کرتے ہیں، باقی پورے سال کے دنوں سے افضل ہے۔ ان 10 دنوں میں آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، باقی پورے سال سے یہ افضل ہے۔ ان دنوں میں آپ نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، باقی سب دنوں سے افضل ہے۔ ان دنوں میں آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، باقی سب دنوں سے افضل ہے۔ ان دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں، باقی دنوں سے افضل ہے۔ ان دنوں کے اندر آپ جہاد کرتے ہیں، باقی دنوں سے افضل ہے۔ ان دنوں کے اندر آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، باقی دنوں سے افضل ہے۔ اب آپ ان دنوں میں ایک دفعہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، سارے سال کے دنوں سے افضل ہے یہ، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے بھی یہ دن افضل ہیں۔ راتیں آخری عشرے کی رمضان کی افضل ہے، دن یہ والے افضل ہیں۔ یہ دن رمضان کا مہینہ بھی اور باقی 11 مہینے ذوالحجہ کے علاوہ سب سے افضل ہیں۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے، وہاں راتیں آخری افضل ہیں، یہاں دن افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی، یہ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے جو عام طور پہ چھوڑ دی جاتی ہے، مجھے حیرانگی ہوئی، میں نے کہا اس کو کیوں چھوڑا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ صحیح بخاری شریف میں
669 نمبر پہ روایت موجود ہے. 969 969 آپ صحیح بخاری کھولیں پڑھ لیں. 969 نمبر پہ روایت ہے. امام بخاری نے کتاب العیدین کے اندر باب باندھا ہے اوپر عنوان، اور اس عنوان میں لکھا ہے باقاعدہ باب فضل العمل فی ایام التشریق. 10 ذوالحجہ کے بعد آنے والے 3 دن 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ، ان کے اندر عمل کی فضیلت کتنی ہے، اس کے اوپر باب باندھا ہے صحیح بخاری میں 969 نمبر میں. اور امام بخاری نے جو حدیث نقل کی ہے اس کے لفظ میں آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عملو فی ایام العشر افضل من العمل فی هذه. اگلا سٹیپ پہلے کیا ہے، سارے سال میں 10 دن سب سے افضل. پھر اگلا سٹیپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان 10 دنوں سے بھی سب سے افضل، سارے سال سے بھی اور ان 10 دنوں سے بھی افضل یہ 3 دن ہیں. اب جب ہم ذکر کرتے ہیں تو عموماً 10 دنوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ اس حدیث کو بھی آپ دیکھیں جہاں لکھی ہوگی نمبر صحیح بخاری کا ہوگا، ترجمہ ابو داؤد کا ہوگا. یہ اس لیے ہوتا ہے جب بندہ اردو کے حوالے پڑھتا ہے یہ سنی سنائی بات کرتا. آپ جہاں بھی نیٹ پہ جائیں، پوسٹ پہ جائیں، خطبات پہ جائیں، بیان کرنے والا آپ کو روایت پڑھے گا ابو داؤد شریف والی، حوالہ دے گا بخاری شریف کا. بخاری شریف میں یہ نہیں ہے کہ 10 دن افضل ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ ان 10 سے بھی زیادہ ایام تشریق افضل ہیں. کوئی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے دوسرا سٹیپ. اب یہ جو ایام تشریق افضل ہو گیا ان 10 دنوں سے بھی، اور اس کے بعد آگے کیوں افضل ہیں وہ بھی میں ذکر کروں گا، ہلکا سا اس کی طرف بھی ٹچ آئے گا. اب ان ایام تشریق میں سے بھی افضل ایک چیز ہے. پہلے پورے سال میں 10 دن افضل تھے، ان 10 دنوں سے 3 دن افضل ہیں، 11 12 اور 13. اور ان سے بھی افضل ہے دن وہ صحیح بخاری میں 1742 نمبر روایت موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے 1762 نمبر پر. وہ دن ہے 10 ذوالحجہ کا قربانی کا دن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں دنوں میں سب سے افضل یوم النحر، قربانی کا دن ہے 10 ذوالحجہ کا. وہ سردار ہے سارے دنوں کا. کون سا دن؟ 10 ذوالحجہ کا. پھر نبی نے فرمایا ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر ہے سب سے پہلا نمبر. اگر آپ کسی دن کو چاہتے ہو کہ میں عبادت کروں اور وہ سال کے ہر دن سے عظیم دن ہو تو وہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے. اور اس کے بعد یوم القر 11 ذوالحجہ کا دن ہے. پھر اس کے بعد 12 اور 13 ذوالحجہ کا یہ 2 دن ہیں. پہلے نمبر پہ 10 ذوالحجہ، دوسرے نمبر پہ 11 ذوالحجہ، تیسرے نمبر پہ 12 اور 13 ذوالحجہ، پھر چوتھے نمبر پہ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا دن. 4 پوزیشنوں کے بعد 5ویں نمبر پر 1 ذوالحجہ سے لے کر 8 ذوالحجہ تک یہ 8 دن ہیں. گویا یہ 5 وہ کیٹیگریز ہیں جو سب سے افضل ہیں. ان میں سے ہمارے ہاں صرف پہلے عشرے کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان 4 کیٹیگریز کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور احادیث کے متون کو نہیں پڑھا جاتا. تو میرے بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑے سے ٹائم پر بھی وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب ہم آتے ہیں ان میں سے ایک ایسے دن کی طرف جو جس دن کے روزے کا خاص تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے یوم عرفہ. کون سا دن ہے؟ یوم عرفہ. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے لفظ ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو جہنم سے آزادی ملتی ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ یہ جو خوبی ہے یہ عرفہ کی ہے، عظمت 10 ذوالحجہ کی ہے، لیکن جہنم سے آزادی کے لیے جو سب سے اسپیشل دن ہے وہ 9 ذوالحجہ کا یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فخر میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو اتنے بندے میدان عرفات میں جمع ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کہا تھا جب آدم کو بناؤ گے یہ فساد کرے گا، تو بتاؤ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو رو رہے ہیں، یہ تو جہنم سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ تو اللہ کی تسبیح تحلیل کر رہے ہیں، یہ تو عرفات کی دھوپ کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ تو صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ بتاؤ اس پہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ فخر کرتے ہیں، اور فخر اسی ایک ذات کو زیبا ہے اور کسی کے لائق نہیں ہے فخر۔ وہاں پہ اللہ رب العالمین پھر آزادی دیتے ہیں سب کو جہنم کی آگ سے جو اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہے یوم عرفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی فضیلت بیان کی، صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ ایک دفعہ ایک یہودی آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہنے لگا ہے عمر بن الخطاب آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے قرآن میں، اگر ہمیں ملتی یہودیوں کو ہم اس دن کو عید بناتے۔ کیا بناتے؟ عید۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں۔ کہا سپیس عرفہ کی تھی، جو لوکیشن تھی وہ عرفہ کی تھی، اور جو ٹائم تھا وہ جمعے کا تھا۔ ٹائم جمعے کا تھا، میدان عرفہ کا تھا، اور یہ اسے جواب دیا جا رہا ہے تم کہتے ہم عید بناتے، اللہ نے یہ ہمیں آیت جب ہمیں دی ہماری 2 عیدیں جمع کر دی، ہفتہ وار جمعے کی عید بھی جمع کر دی اور عرفات کی جو سالانہ عید ہے وہ بھی جمع کر دی، اور اسے کہا ہمارے لیے یہ آیت 2 عیدوں میں اتاری گئی ہے، تو ایک عید کی بات کرتا ہے۔ یہ اس جواب کا مطلب اور مقصد تھا۔ عرفہ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ الاٹ کیا گیا، اور میرے اور تمہارے دین اسلام کے اوپر یہ اسٹیمپ لگا دی گئی کہ یہ دین کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت بھی اسی دن کی ہے، یوم عرفہ کی۔ میرے بھائیوں، ان فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر ذیشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کریم نے فرمایا مجھے اللہ کے ہاں یہ امید ہے اگر تم اس دن کا روزہ رکھو گے تمہارے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنے سال کے؟ 1 سال پچھلا اور 1 سال آئندہ۔ ہم بڑے عقل مند ہیں دنیا کے معاملات میں، اور گندم آئی ہے ہم نے سال کی خرید لی ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے راشن مہینے کا رکھ لیتے ہیں، ایڈوانس بکنگ کرواتے ہیں چیزوں کی، یہ ایڈوانس اگلے سال آنے والے کی بکنگ ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے گا،
اگر آپ عرفہ کے دن کو صحیح طرح لگا لو گے، عرفہ کا دن آپ کا صحیح عبادات میں گزارا جائے گا روزے کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین یہ فضیلت عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ اس دن کی خاص فضیلت ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور پیدا ہو گئی ہے، فضیلت بڑی، روزہ بھی رکھنا ہے۔ کیوں جی، کون کون رکھیں گے عرفہ کا روزہ؟ کھڑا کرو گا، آپ ہی رکھو گے کہ گھر والوں کو بھی رکھواؤ گے؟ گھر والوں کو بھی رکھوانا ہے انشاءاللہ، گھر والوں کو بھی رکھوانا ہے اور باقیوں کو بھی دعوت دینی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جو آج پیدا ہوا ہے، وہ ہے کہ عرفہ کا دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن کون سا ہے؟ تو اس کو مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2-3 دلائل پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راجع بات کیا ہے۔ میرے بھائیوں، عربی میں تاریخ جو ہے، تاریخوں میں سے، تواریخ میں سے کئی تاریخیں ایسی ہیں جن کے نام بھی رکھے گئے ہیں، تاریخوں کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہے، اس کی جو 8 تاریخ ہے، جب حاجی مینا میں جاتا ہے، ظہر کی نماز اس نے ادھر ادا کرنی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں یوم الترویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تاریخ 8 ذوالحجہ ہے، نام اس کا رکھ دیا گیا یوم الترویہ۔ پانی بھرتے تھے، پہلے مینا میں پانی نہیں تھا، اب تو بڑی بہاریں ہیں۔ اب تو مینا میں جب میں گیا حج کے موقع پہ، وہاں تو ایئر کنڈیشن ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، لوگ اپنا پانی اٹھا کے لے جایا کرتے، تو اس کا نام یوم الترویہ رکھا۔ اس کے بعد آگے شوال کا جو پہلا دن ہے، اسے یکم شوال، اس کو کیا کہتے ہیں اسلام میں؟ عید الفطر۔ اس کا نام کیا ہے؟ عید الفطر، یوم الفطر۔ اسی طرح یہ جو 10 ذوالحجہ کا دن ہے، 10 ذوالحجہ، اسے کہتے ہیں عید الاضحیٰ یا یوم النحر کا دن۔ اس کا نیم علم بن چکا ہے اس تاریخ کا نام۔ ایسے ہی ایام 20، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا نام بن گیا ہے ایام 20۔ ذوالحجہ کے 11، 12 اور 13 ان دنوں کا نام پڑ گیا ہے ایام تشریق۔ کیا نام پڑ گیا؟ ایام تشریق۔ تاریخ کون سی ہے؟ 11، 12 اور 13۔ اور ہر نام کی الگ وجہ تسمیہ ہے، اتنا وقت نہیں کسی کو پوچھنا ہو بعد میں مل لے وہ کہ یہ نام اس کا کیوں پڑا ہے۔ اسی طرح اور نام ہیں بہت سارے، تاریخ اور کا ایک علم بن گیا ہے، اب وہ عربی میں وہ چلتا ہے، مراد اس سے وہ تاریخ ہوتی ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان سب کے اوپر۔ لیکن یوم عرفہ جب آتا ہے پھر مسئلہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، عرفہ سے مراد ہے جب حاجی عرفات میں جمع ہو، وہ دن ہے 9 ذوالحجہ، یہاں نہیں۔ جب سب دنوں میں، تاریخوں میں نام سے مراد تاریخ ہے، دیکھیں اگر یوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوم النحر بولا، تو قربانی تو ہو رہی ہے سعودیہ میں آپ سے پہلے، عید تو ہو رہی ہے کبھی پہلے کبھی ساتھ۔ ہم اپنے مطلع سے چلتے ہیں، اس میں بہتر بات تحقیق کے مطابق کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں، اور احتیاط کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تحقیق یہ ہے کہ عرفہ، یوم عرفہ سے مراد آپ کا 9 ذوالحجہ ہے۔ کیوں؟ آج یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے جدید ٹیکنالوجی سے۔ اسلام محتاج نہیں ہے ان الیکٹرانک میڈیا کا۔ اگر اخبارات ختم ہو جائیں، اگر جو ٹیلی کام کے ذریعے ہیں، مراسل ہیں، سارے ختم ہو جائیں، انٹرنیٹ، ٹیلی فون، میڈیا، اخبارات، آپ مجھے بتائیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ 10 ذوالحجہ کیا ہے، یوم عرفہ کیا ہے؟ آپ اپنا چاند دیکھیں گے، آپ کو سعودیہ سے خبر کیسے آئے گی میلوں دور سے؟ اصل چاند ہے ہمارا، وہی معیار ہے۔ اور اس موقع پر بھی ہمارے لیے وہ روزہ جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
وہ 9 ذوالحجہ کا ہے۔ کون سا روزہ ہے؟ 9 ذوالحجہ کا۔ آپ احتیاط کے مطابق یہ دن بڑے اعلیٰ ہیں، 8 کا بھی رکھ لیں، آپ کو کوئی منع کرتا ہے؟ 7 کا بھی روزہ رکھیں، آپ رکھیں 8 ذوالحجہ کا۔ لیکن میرے بھائیوں اصل قاعدہ یہی ہے، اور جب یہ سب کچھ ختم ہوگا پھر بھی ہم اپنے اصل پہ آئیں گے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ ایک اور بڑی نقطے کی بات ہے، یاد رکھیں۔ صحیح بخاری 1661 نمبر روایت، صحیح بخاری 1661، اس میں لفظ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں تھے، اس وقت لوگوں کو اختلاف ہوا کہ آج روزہ ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ پیا اور روزہ نہیں رکھا۔ حاجی کے لیے تو یہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ عرفہ میں روزہ نہ رکھے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اور سارا دن اس نے رونا ہے، کرلانا ہے، جزا فضا اللہ کے سامنے آہ و فغاں کرنی ہے۔ اس لیے عرفات میں آج سعودیہ بہت تاجر وہاں شیخ آ جاتے ہیں، لسی، دودھ، چاول، ہر چیز عام کر دیتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں اگر آپ میں سے کوئی حج میں گیا تو اس نے یہ دیکھا ہے، پیچھے یہ نظریہ ہے تاکہ حاجی کھائیں اور زیادہ دعائیں کریں۔ یہ روزہ ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، انہوں نے دعائیں کرنی ہے، روزہ تو ہے ہی دوسرے لوگوں کے لیے ہے جو عرفات میں نہیں ہے۔ اور جو عرفات میں نہیں ہے انہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب لوگ عرفات میں ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ سارے حالات ختم ہو جائے، بتاؤ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی جن چھوڑو گے کیسے پتا چلے گا؟ چاند دیکھو گے نا؟ تو عقل موٹی سی بات ہے، ہم لوگ پتہ نہیں اس کو سمجھتے نہیں۔ اگلی بات ہے کہ بہتر اگر آپ احتیاط کریں، آپ کی مرضی، آپ کہتے ہیں جی مجھے علم ہو گیا میں 2 روزے رکھوں گا، 2 رکھیں 3 رکھیں، اس سے نیکی سے منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن 2 سال کے گناہ 9 ذوالحجہ سے معاف ہوں گے آپ کے چاند کے مطابق، باقی آپ جتنے مرضی روزے رکھیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے، فضیلتیں آپ نے اتنی سنی، جب آپ تصویر کو الٹ کر دو گے تو نیگیٹو پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں فضائل بہت ذکر کیے جاتے ہیں، فضائل بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی بتانا چاہیے کہ نقصان بھی ہیں۔ ان دنوں میں فضیلت بڑی ہے، 13 دنوں کی میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کون سا افضل ہے، سیکنڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے، چوتھی پوزیشن کس کی ہے، 5 نمبر پہ کون ہے، روایتیں پڑھ کے یہ فضائل ہیں۔ کرنے والا کام ہمارا کیا ہے؟ ہم اپنی نیکی کا شیڈول بنائیں۔ وہ اللہ کے بندو، شیطان فضیلت والے دنوں سے ہمیں روکتا ہے۔ سب سے افضل دن پوری کائنات میں یوم النحر ہے، 10 ذوالحجہ کا۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو عید کے بعد باجماعت بھی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں شیطان کا جو وار کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آج تو ہمیں لائسنس حاصل ہے، ہم نے پارک میں جا کے نماز چھوڑنی، آج تو ہم نے گھومنا پھرنا ہے، آج تو ہم نے جو ہے نا وہ فیملیز کو ملنا ہے، ملیں، کھانے پینے کے دن ہیں، لیکن عبادات نہ چھوڑیں، چلتے ہوئے تسبیحات پڑھتے رہے، تکبیرات، باجماعت نماز نہ چھوڑیں۔ اندازہ کریں جو سب سے قیمتی دن ہے، پوری امت کو اس نے لگایا ہوا ہے اس چیز کے اوپر کہ شیطان اس دن عمل کرنے سے پیچھے رکھ رہا ہے، جو سب سے قیمتی دن ہے اس نے روکا ہوا ہے عملوں سے۔ دوسرا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر وار جو شیطان کرتا ہے وہ ان فضائل والے دنوں سے روک کر، اور دوسرا کام ہے میرے بھائیوں ان دنوں میں گناہ۔ اگر ان دنوں میں نیکی بڑی افضل ہے تو ان دنوں میں گناہ بھی بہت برا ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ وہ بڑا بدبخت ہے جس نے ان دنوں میں گناہ کیے۔ یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذوالحجہ کو کھڑے ہو کر کہا بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا شاید نام بدلنے والے ہیں، کہا آج 10 ذوالحجہ نہیں ہے، قربانی کا دن نہیں ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھا شاید مہینہ بدل گیا، ہم بولے ہی نہیں۔ کہا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں؟ کہا یہ کون سا شہر ہے؟ پھر خاموش رہے۔ کہا یہ بلد امین، بلد حرام، بیت اللہ نہیں؟
سب نے کہا جی، کہا سن لو، جس طرح آج کا دن، آج کے مہینے اور اس شہر میں جمع ہو تو حرمتیں 3 گنا بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح تمہارا خون، تمہارے مال، تمہارے جان تمہارے اوپر حرام۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ جب کسی جگہ نیکی بڑھتی ہے تو اس گریوٹی میں جو منفی طاقت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، جب پازیٹیو طاقت بڑھتی ہے تو ساتھ نیگیٹو بھی بڑھتی ہے۔ اور اس بجلی کے فائدے ہیں تو نقصانات بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، کیونکہ فائدہ لیا ہوا ہے، وگرنہ پہلے لوگ اس طرح بیٹھے رہتے تھے، گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں غمی بھی بڑھ جاتی ہے۔ جتنا تعلق گہرا ہوتا ہے اتنی اس کی چوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے ٹوٹنے کی۔ تو جتنا ان دنوں میں فضیلت زیادہ ہے، ان دنوں میں گناہ بھی اتنا برا ہے۔ اور وہ بدقسمت ہے جو ان دنوں میں نیکی تو نہ کما سکا لیکن اس نے گناہ کمائے، اس نے رشتہ داری توڑی، اس نے چغلی غیبت کی، اس نے بد اخلاقی کی، اس نے زنا بدکاری کی، آنکھ کا زنا کیا، کان کا زنا کیا، زبان کا زنا کیا، اس نے لوگوں کا مال ہتھے آیا۔ وہ ان دنوں میں بھی نماز سے پیچھے رہا، وہ ان دنوں میں بھی ذکر اذکار نہ کرتا رہا۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم بھائیو، ایک تو یہ ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، میں ٹائم کو دیکھتا رہتا ہوں۔ جب میں ایک بات کرتا ہوں تو میرے برین میں جب میں اسے کلک کرتا ہوں تو اس کے آگے فائلیں کھل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب میں ٹائم دیکھتا ہوں تو پھر ونڈو بند ہو جاتی ہے۔ اور ایک موضوع جو ہے نا، اب اس میں نے کہا تھا میں چیزیں بیان کروں گا، اس میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ اس کو بھی میں نے شارٹ کٹ کرتا رہا۔ ابھی میں نے 2 چیزیں، ایک پابندی بتائی ہے اور ایک ان دنوں کی فضیلت بتائی ہے۔ ابھی نیگیٹو پورا ایک باب اچانک کھلا لیکن وہ پھر بند ہو گیا، ٹائم نہیں۔ قربانی بھی ان جو 2 چیزیں رہتی ہیں وہ صرف بتا دیتا ہوں۔ قربانی اور حج یہ بھی خاص تعلق رکھتے ہیں۔ تو 4 چیزیں جو اس مہینے میں بہت قیمتی تھی، ایک امساک کہ ہمیں پابندی کا عادی بنانا، بال وغیرہ نہ کاٹ کر، دوسرا ان دنوں کی فضیلت، تیسرا ان دنوں میں قربانی، اور چوتھا حج۔ قربانی کیا ہے اس میں سے کچھ میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ بیان کروں گا۔ ہم نے یہ ظاہری قربانی سمجھی ہوئی ہے۔ ایک صوفی نے کہا، اس نے کہا چھری نہ پھیری نفساں اتے دمبے کیتی جاندے ہو، دسو نہ ذرا حضرت جی عقیقی کیتی جاندے ہو، عقیقی کیتی جاندے ہو۔ تو قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث نے سکھائی ہے، وہ ایک پوری فلسفی ہے جس میں یہ ظاہری جانور بھی ہیں۔ تو وہ ایک ٹاپک ہے، مجھے اس کے اوپر پورا ایک وقت چاہیے لیکچر کا۔ اور اسی طرح حج کیا ہے اور حج کی یہ دن کیوں عظیم ہے، اس میں اصل ہماری تربیت کیا، یہ بھی ایک الگ لیکچر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بس یہ 4 چیزیں جو اس سے تعلق رکھتی تھی، ان میں سے ایک ہر چیز کو الگ جمعے میں بیان ہونا چاہیے کم از کم۔ اور ایک ضروری اعلان ہے میرے بھائیوں، پھر بات ختم کر دیتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو سنت کے مطابق ہم کھلے میدان میں نماز عید ادا کریں گے انشاءاللہ۔ موسم نے ہمارا ساتھ دیا، کوئی انشاءاللہ، اور اللہ ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ جو محنت کرتا ہے اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ چمن پارک کے اندر ہی نماز عید ادا کی جائے گی، وہاں پہ دونوں طرف رستہ ہے، جی ٹی روڈ پر بھی پارکنگ کا اور رائے عامہ روڈ پہ بھی۔ عورتوں کے لیے الگ پردے کا انتظام ہوگا آپ کے لیے انشاءاللہ، چھٹی عید کی طرح
بلکہ اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ ہمیں معاف کرے، اس سے بہتر انتظام کیا جائے گا۔ تو عید کی نماز انشاءاللہ پورے 5:35 پر اشراق کے وقت جلدی ادا کی جائے گی، کیونکہ قربانیاں کرنی ہوتی ہے سب۔ اور آپ کو پتہ ہے عید الفطر میں جو گئے تھے، آپ کو پتہ وہ مختصر وقت تھا، اسی طرح ہم جو ہے نا وہ 10 منٹ کا خطبہ اور نماز کے الگ ٹائم مختصر کر کے اسے اسی طرح انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو سب سے جو ہے نا وہ گزارش ہے آپ بھی آئیں اور بھائیوں کو بھی ساتھ لائیں۔ تو عید قربانی جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اصل قربانی ہے کیا، اس کے اوپر چند گزارشات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی عید کے موقع پہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر اسلام پر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔